ہوا۔ آج 12 سال کی مدت میں بڑی تعداد میں طالبات عالمہ اور حافظہ بن کر نکلی ہیں۔ 55 عالمہ الحمدللہ یہاں سے فارغ ہوئی ہیں، 4 حافظہ بنی ہیں۔ اس کے علاوہ دینیات کورس سے اس سے پہلے 50 بچیاں نکلی تھیں اور ابھی بھی 30 بچیاں ہیں۔ اس کے علاوہ ترجمہ قرآن کورس سے 52 بچیوں کو سند دی گئی ہے اور دینیات کے شعبے میں مختلف شعبوں میں مومنہ کورس سے فارغ ہوئی ہیں بچیاں، ڈپلومہ اسلامیات سے خواتین فارغ ہوئی ہیں۔ اس ادارے کی شہرت اور یہاں کی تعلیم کے معیار کو دیکھتے ہوئے بہت سے لوگ اپنی بچیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے انہیں یہاں بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن ادارہ کو کرایہ کی عمارت میں بنیادی سہولت میسر نہ ہونے کی بنیاد پر ادارہ امت کی ضرورت کی تکمیل کا حق وہ نہیں کر پا رہا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ پاک ادارے کو شہر میں ایسی جگہ عنایت فرمائے جہاں پر وسعت اور استقلال کے ساتھ یہ ادارہ مسلم بچیوں کی تعلیم و تربیت کی خدمت انجام دے سکے۔ آج اتفاق سے ایک اسٹیج پر مسلمانوں کے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم، تو اسی موقع سے مسلم رسول اللہ کے تحت آنے والے وقت کے تحت بہار اسٹیٹ سنی وقف بورڈ کے چیئرمین صاحب کو بھی تشریف لانا تھا۔ ہم اسے نیک فال کے طور پر دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے آئینی قانون کے مطابق وقف کے املاک کے تحفظ اور ان کے صحیح استعمال کی راہیں مزید روشن ہوں گی۔ ایک بار پھر ہم چیئرمین صاحب کا استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں پورے صوبہ بہار کے ساتھ انشاءاللہ دربھنگہ کو آپ کی خاص توجہات حاصل رہیں گی۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ کی امانت وقف کے تحفظ کے لیے حوصلے کے ساتھ مضبوط قدم بڑھاتے رہنے کی توفیق بخشے اور آپ کے مختلف سماجی اور رفاہی خدمات کو قبول فرمائے۔ یہاں پر جناب بھائی قیس احمد خان صاحب موجود ہیں اور محترم جناب بھائی امان اللہ خان صاحب موجود ہیں یہاں پر۔ میں ان دونوں احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ چیئرمین صاحب کا سپاس نامہ قبول فرمائیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں جناب قیس احمد خان صاحب، محترم جناب امان اللہ صاحب، علم خان صاحب دینی کاموں میں بھی الحمدللہ پیش رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق مزید سے نوازے اور اخلاص نصیب فرمائے۔ میں آپ کا وقت زیادہ لے نہ کرتے میں چاہوں گا کہ استاد محترم فقیہ الاصل حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم سے ہم سب استفادہ کریں۔ یہاں پر ہم نے اپنی عالمات کو بھی رکھا ہے، اس لیے کہ عالمات کو بھی حضرت سے استفادہ کرنا ہے۔ دونوں عنوان ہے تقسیم اسناد اور تفہیم شریعت، تو ہماری عالمات کو بھی حضرت سے استفادہ کا موقع ملے گا۔ ہم سب شکر گزار ہیں حضرت کے کہ حضرت اپنی علالت کے باوجود خود نوازی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے عزیزوں کو حضرت اسی طرح نوازتے ہیں۔ حضرت نے یہاں کے لیے بھی وقت عنایت فرمایا۔ ہم نے کہا کہ ہماری بچیاں ہیں، آپ سے جو کچھ ہم نے حاصل کیا ہے، آپ کے نام پر شہر میں کچھ اعتبار حاصل ہے اور لوگوں کی امیدیں وابستہ ہیں، تو آپ تشریف لائیں اور آپ نے جو کچھ سکھایا ہے وہ ہم نے جو بچیوں تک کچھ منتقل کرنے کی کوشش کی ہے، آپ تشریف لا کر ان ساری بچیوں کو اپنی دعاؤں سے نوازیں۔ حضرت نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور یہاں کے لیے وقت دیا۔ ساتھ ہی حضرت کا خطاب شام میں بھی ہونا ہے اور شام میں خطاب کے لیے 3 جگہوں کا نام تھا۔ ایک چھتون کے لوگ چاہ رہے تھے کہ چھتون، اجرا، ریام، مریا، لوام، یہ پوری مسلم آبادی ہے، ان لوگوں کو جمع کیا جائے۔ دوسرے دانی سروارہ کے لوگ چاہ رہے تھے کہ پلکوارہ، اسراحہ، چلوارہ، یہ سارے ایریا کو مسلمانوں کو جمع کیا جائے، اور ہم یہ چاہ رہے تھے کہ چلہا، دلاور پور، بہیڑی، مٹکاہ، رچکھا، چندن پٹی سے لے کر پوری آبادی کو جمع کیا جائے۔ حضرت نے وہاں کے لیے حضرت نے منظوری فرمائی۔ حضرت انشاءاللہ شام کو وہاں بھی تشریف لے جائیں گے۔ ہم حضرت کا استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔